بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایڈم اور ایو کا ٹیمپٹیشن سے ریلیٹڈ سین بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پیراڈائز لاسٹ بک 9 جو ہے وہ اسی ایک سین کو انکمپیس کرتی ہے، اور اس کے اندر ایڈم، ایو اور سیٹن تینوں کے کردار کی نمایاں خوبیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ سین کیا ہے، یا کس طرح سیٹن نے پہلے ایو کو ٹیمپٹ کیا، اس کے بعد کس طرح ایڈم جو ہے وہ ایو کی باتوں میں آ کے اس نے فاربیڈن فروٹ ٹری کا جو ہے فروٹ وہ کھایا، اسی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 11 اور 12 پہ ہمارا یہ ٹاپک دیا گیا ہے، جس کے فرسٹ پیراگراف سے ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہونے لگی ہے۔ پیراڈائز لاسٹ جان ملٹن کی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ایک پرفیکٹ ایگزسٹنس پہ بات کرتی ہے، یعنی گارڈن آف ایڈن کے اوپر اس نے ایک زبردست قسم کی داستان مرتب کی۔ گارڈن آف ایڈن کے اندر ہونے والا وہ واقعہ جو کہ بنی نوع انسان کی جنت سے نکالے جانے کی وجہ تھی، اس کے اوپر اس نے بات کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دکھایا کہ کس طرح اس کے دو انہیبیٹنٹس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، ایڈم اور ایو دونوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ اس کہانی کی بنیاد کریشن پہ بیس کرتی ہے، بنی نوع انسان کی کریشن پہ، اور اس کے بعد ان کے سیڈ ڈیمائز یعنی فال پہ بات کرتی ہے کہ انسان کریٹ ہوا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اس کو جنت سے نکالا۔ ان دو چیزوں پہ یہ کہانی، پیراڈائز لاسٹ کی کہانی جو وہ اس کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ بیسیکلی انہی ایونٹس کو دکھاتی ہے کہ کس طرح سیٹن، ایڈم اور ایو کے ایکشن جو ہے، تینوں کے ایکشنز جو ہیں وہ اس فال کی وجہ بنتے ہیں۔ سیٹن جو ہے ان دونوں کو کس انداز سے بہکاوے میں لاتا ہے، اور کس طرح وہ ایو کو اپروچ کرتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ کمزور ایو ہی ہوتی ہے۔ وہ ایڈم سے کس طرح وہ کنی کتراتا ہے، کیونکہ وہ ایو کو اپنے بہکاوے میں اپنی انٹلیکچوئل لینگویج سے، فلیٹری سے اور باقی جو چیزیں ان کے ذریعے وہ اسے لا سکتا تھا، اسے اس چیز کا اندازہ تھا کہ وہ اس کو قابو کر سکتا ہے، جبکہ سیٹن جو ہے اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ ایڈم کو آسانی سے قابو نہیں کر سکتا۔ سیٹن نے ایو کو بہکایا، پھسلایا اور اس کو خدا کی نافرمانی پہ مجبور کیا۔ ایڈم جو ہے اس کو سیٹن نے خدا کی نافرمانی پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ یہ اس کی اپنی اون وائف ایو تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ گناہ کیا۔ جان ملٹن نے بڑی کامیابی کے ساتھ ریڈر کے مائنڈ کے اندر ہمدردی کریٹ کی، مختلف کرداروں کے لیے مختلف ٹائمز میں اس نے ہمدردی کا عنصر کریٹ کیا، جس کے ذریعے اس کتاب کے اندر پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کس کو بلیم کریں، کس کو اس فال کا مورد الزام ٹھہرائیں، ایڈم یا ایو کو۔ پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایڈم اور ایو دونوں نے کسی نہ کسی بہکاوے میں آ کے یہ فروٹ کھایا، اور دونوں کے طریقے مختلف تھے۔ بائی ڈیفالٹ دونوں کو آپ بلیم کریں گے، دونوں کو فال کی وجہ آپ بناتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم ٹیمپٹیشن کے حساب سے ایو کی بات کریں گے۔ پیج نمبر 11 پہ ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہوگا کہ جب ایو جو ہے وہ پیراڈائز میں آتی ہے تو وہ اپنی ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتی ہے۔ اس کی پہلی تھاٹس، اس کی جو شروع کی تھاٹس ہیں جب وہ جاگتی ہے، وانڈرنگ ویئر اینڈ واٹ آئی واز ونس تھدر براٹ اینڈ ہاؤ، کہاں آگے ہیں، کیوں لایا گیا۔ تو یہی تھاٹس اور یہی فائنڈنگز جو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے شی از لیڈنگ ٹو دا پاتھ ریور ریفلیکٹنگ ہر اون فیس۔ سو اس انٹریکشن کے ذریعے سیٹن یہ آبزرو کرتا ہے کہ ایڈمنڈ اور اوبیڈینٹ ایڈم جو ہے ایک طرف وہ موجود ہے، اور دوسری طرف کیوریس اور نالج سیکنگ ایو ہے، اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ گاڈ نے ان دونوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس ایک رول کو بریک نہیں کرنا، یعنی کہ انہوں نے ٹری آف نالج کا جو فروٹ ہے وہ ان کے لیے فاربیڈن ہے، منع کیا گیا، اسے انہوں نے نہیں کھانا۔ اپنی شناخت کی تلاش میں
انڈیپینڈنسی اور نالج کی جستجو میں ایو جو ہے وہ سیٹن کا آبویس ٹارگٹ ہے کہ اسی کے ذریعے وہ اپنے پلان کو مکمل کر سکتا تھا، اسی کے ذریعے وہ اس جوڑے کو بہکاوے میں لا سکتا تھا اور اسی کے ذریعے وہ خدا سے اپنا بدلہ بھی چکا سکتا تھا۔ پیج نمبر 11 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے، پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے اندر جو ہے وہ ایو جو ہے وہ ایڈم سے جدا ہوتی ہے، اسے یہ سجیسٹ کرتے ہوئے کہ وہ علیحدہ کام کریں گے تاکہ وہ ورک لوڈ جو اتنا بڑا ورک لوڈ ہے اس کو کمپلیٹ کریں۔ وہ کہ ایڈم جب ہیزیٹنٹ تھا اور وہ اسے اوبلائج بھی کرتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن یہی وہ موقع ہے کہ جب خوشی سے سیٹن ایو کو تنہا دیکھتا ہے اور وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیٹن بہت چالاک ہے اور اس کو اپنی بات چیت پہ بڑا عبور حاصل تھا۔ پیراڈائز لاسٹ بک 1 کے اندر دیکھیے اس نے فالن اینجلز کے اندر کس طرح موٹیویشن کے ساتھ ایک نیرو بھری، تو یہاں پہ اس نے دوسرا طریقہ استعمال کیا، اپنے اس میتھڈ آف کمیونیکیشن کے ذریعے اس نے ایو کو پرسویٹ کیا، اپنی للچائی ہوئی باتوں کے ذریعے اس نے اس کو بہکایا اور اسے اس چیز پہ کنونس کیا کہ وہ فاربیڈن فروٹ کو کھا لے، اس کو خوش آمد کر کے اس کی خوبصورتی کی تعریف کر کے اس نے وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک اسے نہیں پہنچنا تھا۔ سیٹن کو اس بارے میں علم تھا کہ خوش آمد ہی ایک افیکٹو ٹول ہے جس کے ذریعے ایو کو بہکایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی دوسری ویکنیس کو وہ ایکسپلور کرتا ہے جو کہ اس کے اندر ایک خواہش تھی، نالج کی خواہش تھی، چیزوں کے بارے میں جاننے کی جو اس کی جستجو تھی، جو کریز تھا، اس کو بھی اس نے ایکسپلور کیا۔ ایو اس چیز پہ حیران ہوتی ہے کہ کس طرح سرپنٹ جو ہے وہ ایک سرپنٹ کس طرح بول سکتا ہے۔ اس نے کبھی بھی اتنی انٹلیکٹ کے ساتھ جنت کے اندر کسی کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کو پتا تھا کہ جنت کے اندر آدم اور حوا ہی صرف آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور کسی کی بات چیت نہیں ہوتی۔ یہ تیسرا کردار کہاں سے نکل آیا؟ سانپ نے کس طرح بولنا شروع کر دیا۔ ایک طرف کیوریاسٹی تھی، اس چیز کو جاننا ایک جستجو تھی، تو دوسری طرف خوش آمد تھی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی بنیاد پہ ایو کا دل موم ہوا اور وہ اس چیز پہ کنونس ہوئی کہ وہ سیٹن کے فالو کرے گی اور وہ اس چیز کو جانے گی وہ کون سا درخت ہے جس کو کھانے سے سیٹن اس مقام تک پہنچا، وہ سرپنٹ اس مقام تک پہنچا، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی درخت ہے جو کہ فاربیڈن ہے، جس کا فروٹ کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 11 پہ پہلے 3 پیراگراف میں نے ڈسکس کیے، چوتھے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ جیسے ہی ایو کو پرسویٹ کیا جاتا ہے، جیسے ہی اسے بہکایا پھسلایا گیا تو اس نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اب ہم اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی سیلفش، نارسسٹک اور ایون ولن ہے with the likes of Saturn۔ حقیقت میں وہ ایک ایسا انڈیویجول ہے جس کے اندر اس دنیا کا نالج بڑا محدود ہے اور جو کہ جس کے پاس صرف کیوریاسٹی ہے اور وہ یہی جاننا چاہتے کہ یہ جگہ کون سی ہے اور وہ کون ہے۔ اس کا انٹینٹ اس فروٹ کو کھاتے ہوئے اس کا انٹینٹ گو کہ وہ ڈس اوبیڈینٹ تھا، لیکن وہ میلیشیس انٹینٹ نہیں تھا۔ شی از نائو اینڈ انوسینٹ، اور اس کے اندر خواہش صرف یہی تھی کہ اس کے اندر ایک آزادی کی ہنگر فار انڈیپینڈنسی، نالج اینڈ پاور، یہ وہ خواہشات تھیں، برننگ ڈیزائرز تھیں جن کی خاطر اس نے یہ فروٹ کھایا، اور وہ انہی فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھ سکی کہ اس کی وجہ سے بنی نوع انسان کا افعال بھی ہو سکتا ہے، ان کو جنت سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ اور اسی موقع پہ ایٹ دس پوائنٹ ان اسٹوری شی کین ناٹ جینوئنلی گریپس واٹ ٹرو ایول ایون ڈیتھ از، کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکی کہ ٹرو ایول کیا ہے، موت کیا ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہوئے ایگزامپلیفائی کرتی ہے
کہ شی ڈز ناٹ بلیو ہر اور ایڈم آر کیپیبل آف ڈیتھ آر پین، وہ اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتی کہ وہ دونوں مر سکتے ہیں۔ سیٹن فردر جو ہے اسے ثابت کرتا ہے کہ کس طرح ایو محسوس کرتی ہے، اور خدا کی وارننگز جو وہ جھوٹی ہو سکتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور سرپنٹ جو ہے ابھی بھی دیکھو الائیو ہے، وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے کھایا، میں ابھی بھی زندہ ہوں، تمہیں کیا ہوگا۔ سو ایلوکوینٹ انداز میں بولتا ہے، من گڑت کہانی کے ذریعے اسے بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ سو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اور وہ اس بہکاوے میں آ کے فاربیڈن فروٹ کو کھا لیتی ہے۔ اس کے آرگومنٹس اسے سپورٹ کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ مقابلہ، خدا کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کرتی ہے۔ پہلے 4 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے، 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھنے سے پہلے میں فال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فال آف مین، یہ لفظ فال جو ہے یہ کیوں بولا جاتا ہے بار بار؟ فال 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 سے ریلیٹڈ اگر آپ نے سنا، فال آف ڈھاکہ، فال آف کابل، ٹھیک ہے، اس طرح فال کا مطلب ہے کوئی جگہ کسی سے چھن جانے کو فال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی سے چھن جانا۔ انسان سے جنت چھن جی گئی، یعنی کہ نکال دیا گیا، سو فال آف مین اس کو بتایا گیا یہ فال تھا۔ سو پہلا فال، پہلا جو چھن جانے کا ایونٹ جو تھا وہ یہی تھا، فال آف مین، کہ انسان کو کس طرح جنت سے نکالا گیا۔ پیج نمبر 11 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے کہ ایو کی ویکنیسز جو ہے وہ نالج اور انڈیپینڈنسی سے ریلیٹڈ تو موجود ہے، لیکن ایڈم کی ویکنیس کیا ہے؟ ایڈم کی ویکنیس خوبصورتی ہے، ایڈم کی ویکنیس ایو خود ہے۔ سیٹن کو ایڈم کو بہکانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ اس نے ایو کو ایک ویسل کے طور پہ استعمال کر کے سیٹن کو بھی پھسلا ہی دیا۔ فاربیڈن فروٹ کو کھانے کے بعد پہلی چیز وہ یہی کرتی ہے ایو، کہ وہ ایڈم کے پاس جاتی ہے اور اسے سارے دن کے ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتی ہے۔ پہلے وہ ایٹ فرسٹ پینکڈ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ ایٹ دا نیوز، ٹھیک ہے، پہلے وہ اس کو ایک پینک ہوتی ہے، پریشان ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اسی کنکلوژن پہ آتا ہے کہ وہ ایو کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ساری کی ساری پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایڈم کو ایک ایسا کردار ملٹن نے دکھایا جس کی شناخت نہیں ہے، اور یہی چیز ایک سینس بناتی ہے کہ ہی وڈ لک ٹو اے اسٹرانگر کریکٹر لائک ایو ٹو گائیڈ ہز ڈیسیژن میکنگ، کہ وہ ایو کی جانب بھی دیکھتا ہے کہ جو اس کی فیصلہ سازی میں اس کو گائیڈ کرے۔ ایو کی جیلسی آف فائنڈنگ ہم اے ریپلیسمنٹ فار ہر، کہ بھئی جب یہ یہاں سے ایو یہ سمجھتے ہیں کہ اور وہ چلی جائے گی، اس کو ایک حسد ہوتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور آئے گا، تو اس سے بھی اب مزید انیبلٹی بنتی ہے، وہ مزید اسے اٹیمپٹ کرتی ہے۔ دس از واٹ ہر جیلسی از ریسپانسبل فار ہز ٹیمپٹیشن اینڈ اینڈنگ ڈیسیژن ٹو ایٹ دا فاربیڈن فروٹ، کہ وہ اس فیصلے کو ختم کرتا ہے، وہ فاربیڈن فروٹ کو کھا لیتا ہے، وہ باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دس مینز دے آر ناؤ ڈومڈ، کہ اب وہ جو ہے سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہاں ٹیمپٹیشن کو دیکھا جائے، پیراڈائز لاسٹ بک 9 کے اندر ملٹن نے یہی دکھایا کہ سیٹن نے کس طرح کیا۔ سرپنٹ کے ذریعے آیا، اپنی باتوں سے اس کی تعریف کی، پھر اس نے اس درخت کی تعریف کی، پھر اپنے بارے میں بتایا کہ اس پھل کو کھاتے اس کو کیا فائدہ ہوا۔ ایو کی جو کردار کے اندر جو خامیاں تھیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایو کو ٹیمپٹ کیا، بہکایا، پھسلایا، اور ایو نے وہ فروٹ کھا لیا۔ ایڈم نے محبت کے مارے، محبت کے اس جال میں پھنسنے کی وجہ سے اس نے اسی وجہ سے وہ فروٹ کھایا، کیونکہ وہ ایو کے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ پیج نمبر 11 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے، ٹیمپٹیشن آف ایڈم اینڈ ایو، کہ دونوں کے گناہ کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایو کو تو نالج کی خواہش تھی اور وہ فروٹ کو اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے کھاتی ہے، جبکہ ایڈم وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ نالج کی خاطر کھاتی ہے، یہ نالج کی خاطر نہیں کھاتا۔ سو یہاں پہ گیم جو بلیم گیم ہے وہ آپ نہیں چلا سکتے کہ ویئر آر دا 3 سچ پرومیننٹ کریکٹرز پلئنگ اے پارٹ، کون کیا کر رہا ہے، سیٹن، ایڈم اینڈ ایو۔ آبویسلی
سیٹن جو ہے وہ ہی ایک کردار ہے جو ہیومن کائنڈ کے اس فال کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ فرسٹ ٹارگٹ دیکھیں اس بلیم کے اندر، اس کا جو فرسٹ ٹارگٹ ہے وہ ایو ہے، اور حقائق وہاں پہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اسے بہکایا جاتا ہے، گناہ وہ سب سے پہلے وہ کرتی ہے، وہی ایڈم کے پاس جاتی ہے اور ایڈم اسی کی وجہ سے کھاتا ہے، اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے ٹری آف نالج کا اس نے فروٹ کھایا، تو ایڈم جو ہے وہ اس بارے میں شور ہے ہی نہیں ہے کہ کیا اس کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے، یعنی کہ اس نے جو فروٹ کھایا اس کی ذمہ داری اسے اپنے سر لینی چاہیے یا ایو کے سر ڈالنی چاہیے. He settles on something in between, replies that Eve gave me of the tree and I did eat. اس نے مجھے دیا اور میں نے کھا لیا. پیج نمبر 12 پہ پہنچ چکے ہیں. دونوں ایڈم اینڈ ایو جو ہے فری ول کے کانسیپٹ کی بیس پہ دونوں کو بلیم کیا جا سکتا ہے. یہ فری ول تھی جس کی بنیاد پہ یہ دونوں ٹیمپٹ ہوئے. ٹھیک ہے، لاسٹ فار نالج تھی، ایو ٹیمپٹ ہوئی اور اس کے اندر فری ول بھی تھی. ایڈم کے اندر صرف فری ول تھی اور محبت تھی ایو کے لیے، جس نے اسے اس فری ول کو استعمال کرنے پہ مجبور کیا. پیج نمبر 12 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ سمپلی پوٹ سیٹن جو ہے اس کی ایک ملیشیس انٹینٹ تھی کہ ایو پہلے گناہ کرتی ہے، ایڈم اسی کے قدموں پہ چلتے ہوئے یہ گناہ کرتا ہے. لہٰذا اب جو ہے ڈاؤن فال از اے ڈومینو افیکٹ، a waterfall and trickle down into what was to be the fall of mankind. بلیم گیم کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر فری ول ہے اور ہر ایک اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہے. سیٹن کو آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ایڈم اور ایو سے زیادہ ہے. ایڈم اور ایو دونوں کو گناہ مختلف طریقے سے ان کو گناہ کے لیے بہکایا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ پیچھے وہی فری ول ہے. اگر ان کو فری ول نہ دی گئی ہوتی وہ اس کا فائدہ نہ اٹھاتے اور وہ اتنا بڑا سٹیپ نہ اٹھاتے. تو اسی کے ساتھ ہمارا ایڈم اینڈ ایو کی ٹیمپٹیشن سے ریلیٹڈ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.